دوستو آداب سلام۔ انفو ٹائم کے یوٹیوب چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں شیخ محمد ابراہیم ذوق کی شخصیت اور ان کے قصیدے کے اوپر۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کی گھنٹی کو بھی دبا دیجئے۔ محمد ابراہیم ذوق 1789 دہلی میں پیدا ہوئے اور 1854 میں دہلی میں ہی ان کا انتقال ہوا۔ ذوق کا اصل نام محمد ابراہیم تھا اور ذوق تخلص کرتے تھے۔ غریب سپاہی محمد رمضان کے لڑکے تھے۔ اس زمانے میں شاہ نصیر دہلوی کا طوطی بول رہا تھا۔ ذوق بھی ان کے شاگرد ہو گئے تھے۔ بہت جلد علمی ادبی حلقوں میں ذوق کا وقار اتنا بلند ہو گیا کہ قلعہ معلیٰ تک رسائی ہو گئی اور خود ولی عہد بہادر شاہ ظفر ان کو اپنا کلام دکھانے لگے۔ ذوق جو تھے وہ بہت ہی ذہین مانے جاتے تھے اور بہت جلد ان کی قابلیت قلعہ معلیٰ تک پہنچی اور بہادر شاہ ظفر نے ان کو اپنا استاد مانا، اپنا کلام دکھانے لگے اور ان کو ماہانہ تنخواہ بھی دی۔ اس کے بعد غالب کے ہم عصر شعراء میں نمایاں مقام کے حامل تھے، بلکہ بعض ناقدین کے بقول اس دور میں غالب سے زیادہ معروف تھے۔ یہاں میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ کچھ لوگ اس وقت غالب کو بڑا شاعر مانتے ہیں، اور جو کہ درست بھی ہے، غالب بہت بڑے شاعر ہیں، فلسفے کے لحاظ سے بھی اور شاعری کے لحاظ سے بھی۔ لیکن یہ اب ہوا ہے، اس دور میں ہوا ہے کہ غالب کی فوقیت کو مانا گیا ہے۔ لیکن جس دور میں غالب نہیں تھے، جس دور میں غالب اتنے مقبول نہیں تھے یا ان کی شاعری اتنی مقبول نہیں تھی، اس دور میں، اور جب وہ ذوق کا زمانہ تھا، کیونکہ ذوق جو تھے وہ بہادر شاہ ظفر کے استاد تھے، یعنی بادشاہ وقت کے استاد تھے، تو ظاہر سی بات ہے وہ اس وقت زیادہ قابل مانے جاتے تھے۔ شاہ اکبر ثانی نے ایک قصیدے کے صلے میں ملک الشعراء خاقانی ہند کا خطاب مرحمت فرمایا تھا انہیں۔ ذوق کو خان بہادر کا خطاب بھی ملا تھا، تو یہ دو خطاب اہم ہیں۔ خان بہادر کا خطاب ملا تھا ذوق کو، اور اس کے علاوہ ملک الشعراء خاقانی ہند کا خطاب۔ یہ کس نے دیا تھا ان کو؟ شاہ اکبر ثانی نے ان کو یہ خطاب دیا تھا۔ ذوق کو عربی فارسی کے علاوہ متعدد علوم، موسیقی، نجوم، طب اور تعبیر خواب وغیرہ پر کافی دسترس حاصل تھی۔ تو ایسا نہیں تھا کہ وہ صرف شاعری کرتے تھے یا پھر ان کو شاعری میں مہارت حاصل تھی، بلکہ تمام دوسرے علوم سے بھی وہ بخوبی واقف تھے۔ ذوق کبھی دہلی چھوڑ کر نہیں گئے، تو یہ بھی بات ذہن میں رکھنے والی ہے کہ کون سے شاعر کبھی دلی چھوڑ کر نہیں گیا، کیونکہ جب دلی کے حالات خراب ہوئے تو بہت سارے شاعر جو ہے وہ دلی چھوڑ کر چلے گئے۔ اس پر ذوق نے ایک شعر بھی کہا تھا: گرچہ ہے ملک دکن میں ان دنوں قدر سخن، گرچہ ہے ملک دکن میں ان دنوں قدر سخن، کون جائے ذوق پر دلی کی گلیاں چھوڑ کر۔ تو اس شعر سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ذوق دلی سے کس قدر محبت کیا کرتے تھے۔ محمد حسین آزاد نے ذوق کو اردو نظم کا حاتم کہا ہے، اور اس کے بعد امداد امام اثر نے کہا تھا کہ مرزا محمد رفیع سودا کے بعد قصیدے میں ذوق کا نمبر آتا ہے، لیکن ان دونوں میں پہاڑ اور ٹیلے جیسا فرق ہے۔ ایک قول میں آپ کو یہاں پر اور بتانا چاہوں گا، جو قول ہے الطاف حسین حالی کا، وہ لکھتے ہیں: کوئی شاعر جس نے قصیدے میں کمال بہم نہیں پہنچایا وہ مسلم ثبوت نہیں سمجھا گیا۔ خود مرزا غالب کا قول تھا کہ جو قصیدہ نہیں لکھ سکتا اس کو شعراء میں شمار نہیں کرنا چاہیے، اور اس بنا پر وہ شیخ محمد ابراہیم ذوق کو پورا شاعر اور شاہ نصیر کو ادھورا شاعر جانتے تھے۔ تو یہ جو قول تھا وہ الطاف حسین حالی کا تھا۔ آگے چلتے ہیں، اور یہ ہے ذوق نے کئی قصائد لکھے، لیکن کہا جاتا ہے کہ 1857 کے ہنگامے میں آگ
ذوق کے گھر میں کچھ اس طرح لگی کہ جو کچھ تھا سب جل گیا، جو قصائد بچ گئے۔ محققین و ناقدین نے ان کی تعداد 25 کے قریب بتائی ہے، بعض جگہ یہ تعداد 27 بھی ملتی ہے۔ ذوق کی قادر الکلامی کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ انہوں نے بادشاہ اکبر ثانی کے شان میں ایک قصیدہ لکھا جس کے کل 18 اشعار مختلف 18 زبانوں میں تھے۔ اس کے عوض ہی اکبر شاہ ثانی نے انہیں خاقانی ہند کا خطاب عطا کیا تھا۔ تو یہ بات آپ ضرور یاد رکھ لیں کہ خاقانی ہند کا خطاب انہیں اکبر شاہ ثانی نے دیا تھا۔ کس وجہ سے دیا تھا؟ کیونکہ ایک قصیدہ انہوں نے لکھا تھا جس کے 18 شعر 18 مختلف زبانوں میں تھے۔ آگے چلتے ہیں، ان کے 2 قصیدے ہمارے نصاب میں شامل ہیں۔ ان 2 قصیدوں کو یہاں پر ان کے کچھ شعر ہم پڑھیں گے اور ایک طریقہ بتائیں گے جس سے آپ ان قصیدوں کو یاد رکھ سکتے ہیں۔ اگر ان کا شعر آتا ہے تو آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ کس قصیدے کا شعر ہے۔ پہلا قصیدہ ہے زہ نشاط اگر کیجیے اسے تحریر، یہ بہادر شاہ ظفر کی تعریف میں ہے۔ اور دوسرا قصیدہ جو ہے میری آنکھوں میں اشکوں کے تماشا گوہر، تو یہ دوسرا قصیدہ ہے۔ پہلے قصیدے کی جانب چلتے ہیں اور یہ قصیدہ ہے درمدح بہادر شاہ ظفر۔ یہ قصیدہ ذوق نے بہادر شاہ ظفر کی بیماری سے صحت یاب ہونے پر ان کی خدمت میں پیش کیا تھا۔ زہ نشاط اگر کیجیے اسے تحریر، آیا ہو خام سے تحریر نغمہ جائے سریر، زباں سے ذکر اگر چھیڑیے تو پیدا ہو، نفس کے تار سے آواز خوشتر از بم وزیر، ہوا یہ باغ جہاں میں شگفتگی کا جوش، کلید قفل دل تنگ و خاطر دلگیر، کرے ہے والب غنچہ درے ہزار سخن، چمن میں موج تبسم کی کھول کر زنجیر، کچھ انبساط ہوا سے چمن سے دور نہیں، جو واہ غنچہ منقار بلبل تصویر، قفس میں بیضے کے بھی شوق نغمہ سنجی سے، عجب نہیں کہ ہو مرغ چمن بنا لصفیر، اثر سے باد بہاری کے لہلہانے میں، زمیں پہ ہم سر سنبل ہے موج نقش حسیر، نکل کے سنگ سے گر ہو شرارہ تخم فشاں، تو سبزہ فیض ہوا سے ہو وہ برنگ شعیر، زمیں پہ گرتے ہی لے آئیں دانہ برگ و ثمر، جو ٹوٹے ہاتھ سے زاہد کی صبح تزویر، ہوا پہ دوڑتا ہے اس طرح سے ابر سیاہ کہ جیسے جائے کوئی پیل مست بے زنجیر۔ تو یہ پہلا قصیدہ تھا ذوق کا۔ ہم اس کی پہچان آپ کو ضرور بتا دیں کہ اگر آپ کوئی بھی شعر اس کی جو ردیف ہے وہ یہ اور رے ہے، یہ رے اگر آپ یاد کریں گے تو آپ کو ذہن میں رہے گا، کیونکہ تو یہ رے جو ہے اس کی ردیف ہے اور وہی زہ نشاط اگر کیجیے اسے تحریر، تو یہ اس قصیدے کا ہی شعر ہوگا جو بہادر شاہ ظفر کا قصیدہ ہے۔ ظفر میں بھی آخر میں را ہے اور اس قصیدے کے آخر میں بھی یہ را ہے، لیکن یارا آپ یاد رکھیے گا کیونکہ اگلا قصیدہ بھی ہے وہ بھی را پر ہے، تو وہ بہادر شاہ ظفر کی شان میں نہیں ہے، اس لیے یہ والا یاد رکھیں آپ کہ یارا جو ہے وہ ظفر کا قصیدہ ہے۔ آخر کے کچھ شعر ہم آپ کو اور بتا دیتے ہیں اس قصیدے کے، کیونکہ اگر شعر پوچھا جاتا ہے تو وہ یا تو شروع کے اشعار سے اٹھایا جاتا ہے یا پھر آخر کے اشعار سے اٹھایا جاتا ہے۔ کرے ہے دل سے دعا یہ صدا فقیرانہ، سنا ہے جب سے کہ رحم خدا دعائے فقیر، الہی آب پہ ہوتا زمیں کو ثبات، زمیں پہ تاہو فلک اور فلک کو ہو تدویر، فلک پہ چھوڑے نہ تا دامن مسیح حیات، زمیں پہ خضر کی تاہو فنا نہ دامن گیر، عطا کرے تجھے عالم میں قادر قیوم، بجا و دولت و اقبال و عزت و توقیر، تنو قوی و مزاج صحیح و عمر طویل، سپاہ وافر و ملک وسیع و گنج خطیر۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو شعر آپ کو دکھ رہے ہیں کچھ وہ دعا کے شعر ہیں، جو قصیدے کا آخری جز ہوتا ہے اس کے شعر یہاں پر شامل ہیں۔
آگے چلتے ہیں، دوسرا قصیدہ ہم آپ کو پڑھ کر بتاتے ہیں کہ یہ قصیدہ کس طرح سے ہے میری آنکھوں میں اشکوں کے تماشا گوہر، اس کا ردیف آپ ضرور یاد کر لیجئے گا، ہا اور را اگر شعر میں ہے آخر میں تو وہ اس والے قصیدے کا ہے۔ اب لئے دل کے تماشا گوہر، ایک گوہر ٹوٹے تو کتنے ہی پیدا گوہر، نظر خلق سنے چھپ سکتے نہیں اہل صفا، تہے دریا سے بھی جا ڈھونڈ نکالا گوہر، رزق تو در خور خواہش ہے پہنچتا سب کو، مرغ کو دانہ ملا ہنس نے پایا گوہر، پاک دنیا سے ہیں دنیا میں ہیں وہ پاک سرشت، غرق ہے آب میں پر تر نہیں اصلا گوہر، ہے دل صاف گو عزلت میں بھی گردوں سے غبار، گرد آلود یتیمی ہوا تنہا گوہر۔ آخر کے کچھ شعر اب آپ دیکھ لیجئے، ذوق کرتا ہے دعائی پر اب ختم سخن، تاکہ ہو سنگ سے لال آب سے پیدا گوہر، ارے پنجہ خورشید پہ ہر روز طلع تاگرا میں رکھنے شب عقد ثریا گوہر، دانہ انجم گردوں سے پروے جب تک رشتہ کاہ کشا میں شب یلداں گوہر، جب تلک جوش بہارا سے ہوا ہے دم صبح، تاکہ شبنم سے سر دامن صحرا گوہر، ہر برس جشن تیرا تجھ کو مبارک ہووے، برس میسان کرم سے تیرے شاہاں گوہر، دوستوں کو ہو تیرے گنج گوہر روز نصیب، ہو نہ ہزا شک سر دامن آدھا گوہر۔ تو یہ تھا قصیدے کا آخری شعر۔ اب اگر آپ ہارا یاد کر لیں، ردیف یا گوہر ہی یاد کر لیں، یہ ردیف ہے اس قصیدے کا، آپ بتا سکتے ہیں کہ ذوق کے دوسرے قصیدے کا یہ شعر لیا گیا ہے۔ اگر یارا ہے ردیف تو آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ بھی ذوق کا قصیدہ ہے، لیکن یہ بہادر شاہ ظفر کی مدح میں لکھا گیا ہے۔ تو اسی کے ساتھ آج کا ہم یہ ویڈیو ختم کرتے ہیں۔ آخر میں آپ کو بتا دیں کہ اگر اس ویڈیو سے متعلق آپ کے کچھ سوالات ہیں تو وہ کامنٹ باکس میں آپ کر سکتے ہیں۔ ہمارا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن کی گھنٹی کو بھی دبا دیجیے۔ ملاقات ہوگی آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنے میزبان کو دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔